پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کچھ باتیں ایسی پیش کی جا رہی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ ان مسائل کو بغور سماعت کریں، چونکہ روزہ جیسی عبادت کا معاملہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی میں ہمارے روزے ٹوٹ جائیں اور ہمیں اس کا نقصان زیادہ اٹھانا پڑ جائے۔ تو یاد رہے کہ کھانے پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ کھانا پینا یا جمع کے وقت روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اگر روزہ دار ہونا یاد نہ رہا اور بھول کر کھا پی لیا یا جمع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح یاد رہے کہ حقہ، بیڑی، سگریٹ روزہ دار ہونا یاد ہونے کے باوجود پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دانت میں کوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ رکی ہوئی تھی، اسے کھا لیا، یا چنے سے کم ہی تھی مگر اس کو منہ سے نکال کر پھر کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح ناک کے نتھنوں میں دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح کلی کرنے میں بے احتیاطی میں بلا قصد پانی حلق سے نیچے چلا گیا، یا ناک میں پانی چڑھا رہا تھا بلا قصد پانی دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح یاد رہے کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے کسی نے قصداً یعنی انگلی وغیرہ حلق میں ڈال کر قے کی اور وہ قے منہ بھر ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بلا قصد اور بے اختیار ہوئی تو کتنی بھی ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں منہ میں پان، تمباکو، گل منجن وغیرہ رکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو۔ اسی طرح روزہ کی حالت میں آکسیجن ماسک لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں باہر سے ایسی مصنوعی آکسیجن کو پیٹ کے اندر داخل کیا جاتا ہے جس سے بچنا ممکن نہیں۔ اسی طرح اگر دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر حلق سے نیچے نہ اترے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزہ کی حالت میں عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزہ کی حالت میں دل کے مریض کا زبان کے نیچے ٹکیا یعنی گولی رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ عموماً وہ گولی تھوک میں شامل ہو کر حلق کے نیچے اتر جاتی ہے۔ اسی طرح اگربتی یا لوبان کا دھواں قصداً سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بلا قصد ہے، جیسے کسی مکان یا روم میں اگربتی سلگ رہی ہو اور اس کا دھواں منہ یا ناک کے ذریعہ منہ کے اندر چلا گیا تو روزہ نہ ٹوٹا، اور اگر اگربتی یا لوبان کی قریب جا کر کے روزے دان نے دھواں کو کھینچا اور وہ دھواں اپنے اندر لے لیا اور اس وقت اس کا روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ جانے کی صورتیں ہیں، جس میں کسی میں صرف قضا ہے اور کسی میں قضا اور کفارہ دونوں ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی کلپ میں اس تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر مسائل سے آگاہی کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کی باتوں کو سیکھ کر عام کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جلوہ نور چینل کے تمامی ٹیم کے افراد بڑے ذوق اور شوق سے اس کام کو کر رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں۔ ماہ رمضان المقدس کے اندر عبادت کے ساتھ ساتھ وقت اپنا نکال کر کے دینی مسائل کو پوری تیاری کے ساتھ کتابوں کے مطالعہ سے اور تمامی چیزوں کے ذریعے سے اس کی تمامی سیٹنگ کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی کے لیے چینل سے جڑیں اور اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور ممکن ہو اگر آپ کو بہتر لگے تو سبسکرائب بھی کر لیا کریں تاکہ چینل آگے بڑھے اور دین کی بات آگے سے آگے تک لوگوں میں پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔